آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک پریشان حال بندہ آیا اور آ کر اس نے اپنے دکھڑے سنانے شروع کر دیا. وہ جی میں بے روزگار بھی ہوں، مکان بھی میرا نہیں ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، میں یہاں سے بھی پریشان ہوں. یعنی اس نے کوئی آدھا گھنٹہ لگا کے اپنے دکھڑے سنائے. کتنی دیر لگا کے جی؟ آدھا گھنٹہ لگا کے تو دکھڑے سنائے. اور آخر میں کیا کہتا ہے؟ پیر صاحب میرے لیے دعا کرو، پیر صاحب میرے لیے دعا کرو. اب پیر صاحب نے کیا کیا؟ ایسے ہاتھ اٹھایا تو ایسے کر دیا، ایسے ہاتھ اٹھایا تو ایسے کر دیا. مرید کہنے کہ حضرت جی اس بیچارے نے ادھا گھنٹہ لایا دکھڑے سناتے، تسی اینی ریچی رب کو کی منگیا جے؟ آپ نے ارشاد فرمایا رب یہ نہیں دیکھتا مانگ کیا رہا ہے، رب دیکھتا ہاتھ کس کا اٹھ گیا ہے. اور ایک آپ کو میں بڑی ایمان افروز بات سناؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے. ایک ہے ہمارا مقام قرب، ایک ہے اولیاء اکرام کا قرب، اور ایک ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب. ان میں کتنا فرق ہے ذرا میں اشارہ کرنے لگا ہوں. ہم دعا مانگیں قبول ہو یا نہ ہو، اور اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھ جائے تو رب تعالیٰ تقدیروں کو بدل دے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی نہ مانگے، صرف دل میں ہی خیال آیا ہے ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہونا چاہیے، اور دوران نماز ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا ہے. رب تعالیٰ نے آیتیں اتار دی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. فرمایا میرے محبوب ہم نے تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے، تو جدھر منہ کرے گا کعبہ ادھر ہی کر دیا جائے گا. یہ مقام قرب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور کسی کو نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. ہم نے کہا جناب پل سے رات جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور اندھیری رات سے بھی اس پر زیادہ اندھیرا، تو یہاں وجد کرتے ہوئے گزرنا ہے اور نیچے اس کے دوزخ بڑک رہی ہے. تو آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی نہ مانگے، صرف دل میں خیال آئے رب تعالیٰ کعبہ تبدیل کر دے، تو جو محبوب دعا مانگ رہے ہوں گے یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، تو کہنے کہ پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقام قرب جو اپنے محبوبوں کو عطا کرتا ہے وہ ہر ایک کو. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اور میں بڑی آسان سی بات بتلا دوں، ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو ماں سے دعا کرواتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرواتے ہیں. منشی بولو یار، کرواتے ہیں. کیوں کرواتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے قریب نہیں ہے؟ ماں سے کیوں دعا کرواتے ہیں؟ ماں میرے واسطے دعا کری، ابا میرے واسطے دعا کری، کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ اس لیے کہ جو مقام قرب اولاد کے حق میں ماں کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 ایسے افراد ہیں جن کی دعا رب تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے. اس میں فرمایا نمبر 1 ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی. نمبر 2 مسافر کی دعا مقیم کے حق میں رد نہیں کی جاتی. آپ نے یار کبھی دیکھا ہو سڑکوں کے اوپر کولر لگا کے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، تو لوگ پانی پیتے ہیں، کیا وہاں پیسے بھی دیتے ہیں؟ نہیں. وہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ مسافر کی دعا ہو گئی ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی. ارے مسافروں کی دعاؤں کے لیے سرائے بناتے آتے ہیں، لنگر خانے چلائے جاتے ہیں. کیوں؟
یہ مسافر کھانا کھائے گا، اس کے پیٹ میں کھانا جائے گا تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی ہماری دنیا آخرت سنور جائے گی۔ اگر کوئی مسافر آپ سے راستہ پوچھے، ہو سکے اس کو گھر پہنچا کے آؤ، ورنہ اس کو گائیڈ صحیح طریقے سے کرو۔ ارے مسافر کی دعا نکلے گی، آپ کی دنیا آخرت سنور جائے گی۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمائے مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ مظلوم کی جو بد دعا ہے، مظلوم کی دعا، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا کے رکھ لیتی ہے۔ اس لیے کوشش کرو ظالم نہ بنو، مظلوم چاہے بن جاؤ۔ ظالم کے ساتھ اللہ کی حمایت نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ کی حمایت ہے۔ اس لیے کسی پر ظلم کرنے سے گریز کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی ماں سے بھی دعا کرواتے ہیں، اس لیے کہ جو مقام قرب ماں کو حاصل ہے اولاد کے حق میں، وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کے قریب ہے، لیکن ہر بندہ رب کے قریب نہیں ہوتا۔